پہلا حق اذا لقیت فسلم علیہ، کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے۔ سلام یہ سب سے پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ سلام یہ ایک دعا ہے، اور دعا بھی اس طرح کہ جب کوئی شخص دوسرے مسلمان کو السلام علیکم کہتا ہے تو گویا کہ وہ اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جب السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا جائے تو اس کا مطلب رحمت کی دعا بھی شامل ہو رہی ہے کہ تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ وبرکاتہ کا آپ اضافہ کریں تو گویا کہ السلام علیکم تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں تم پر ہوں۔ اور جب جواب دینے والا جواب دے تو وہ بھی ان تینوں دعاؤں کو کے حوالے سے جواب دیتا ہے کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ جب بھی ملے تو سلام کرے اور سلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرمائے ہیں، ایک صحابی آتے اور السلام علیکم کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 10 کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے صحابی آتے ہیں، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 کہتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ تیسرے صحابی آتے ہیں، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30 کہتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ 10، 20 اور 30 کیوں کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ جب کوئی بندہ دوسرے بندے کو سلام کرے، السلام علیکم کہے تو 10 نیکیاں اسے ملتی ہیں، جب ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرے تو 20 نیکیاں، اور جب وبرکاتہ کا اضافہ کرے تو اللہ رب العالمین اسے 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ معمولی سا جملہ آپ اپنی زبان سے ادا کریں 2 سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں اور 30 نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے، اور سلامتی اور رحمت اور برکتوں کا نزول اللہ کی جانب سے ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کو اس کے سلام کے برابر جواب دینا چاہیے یا اس سے بہتر جواب دینا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں السلام علیکم کہیں یا ورحمۃ اللہ کا اضافہ کریں۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اور آپ جواب میں صرف السلام علیکم کہیں گے تو یہ قرآن کے آیت کی اور قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ لہذا یا تو سلام کا جواب اتنا ہی دیں جتنا کیا جا رہا ہے، یا اس سے بہتر انداز سے سلام کا جواب دیں۔